زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زمان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کی مشکلات کے بارے میں سوچا جن کے سروں پر چھت نہیں، جو موسموں کی سختیوں سے محفوظ نہیں؟ آئیں ان کی زندگیاں محفوظ بنائیں، ان کے سروں پر چھت بن جائیں، اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عطیات کی شکل میں نہ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، یہ درس میں بیٹھو، تو میں تو ایسی باتیں کرنے آیا ہوں۔ یہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے علامہ اقبال تھے، تو میں ان کے مزار پر گیا، بڑی روحانیت تھی، کھیڑی شریف، آزاد کشمیر۔ یہ یوسف کی جماعت ہے تمہاری جماعت؟ ہاں، سب سے زیادہ جو میں نے ٹائم دیا وہ آپ لوگوں کو دیا، لیکن آپ کی شکلیں دیکھ کے میاں محمد صاحب یاد آئے۔ 100 جوڑ سنگت دے ویکھے، 100 جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں، سمجھ گئے؟ وتھ جدائی، 100 جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں، بعد جناتھوں پل نہ ہی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، اس کی بے شمار وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک جو کسی نے نہیں لکھی، ایک اس میں میرا اضافہ ہے کہ اس میں جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے قصے کو 2 لفظوں میں جمع کیا اور پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، تو هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، تو اس پر نقاب ہٹا دیا۔ ان کی جو کیفیت بنی دیکھ کر پہچان بھی رہے ہیں، شک بھی ہے، شک کی وجہ سے کچھ اطمینان ہے کہ وہ نہیں، پہچاننے کی وجہ سے ڈر ہے کہ یوسف ہے ہن ساڑی خیر نہیں۔ تو اس خوف اور امید اور حیرت اور پریشانی، ان مختلف کیفیات کو جیسے قرآن نے جمع کیا ہے، کمال۔ انا کے ساتھ بھلا حرف استفہام لگتا ہے، انا تو یقین کے لیے ہوتا ہے نا، انکا۔ تو اس آیت کی تفسیر میرے چہرے سے آپ کو پتہ چلے گی، جب ان کے ایسے نظر پڑی، انکا لانت یوسف، میرے چہرے کا تاثر پڑا ہے، خوف، امید، حیرت، پریشان، انک لانت یوسف، قال انا یوسف وهذا اخی، انه من یتق ویصبر، یہ 2 لفظ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ 2 زندگی گزارنے کے مکمل نظام ان 2 لفظوں میں، بیری میں دانے میں درخت چھپا ہوتا ہے، بیج میں، تو من یتق و یصبر، تقوی کے پیچھے زلیخا کے قصہ
چلتا ہے، اور صبر کے پیچھے بھائیوں کے ساتھ معاملہ و قید و بند وہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو صبر صفات ایمان کا وہ جزو ہے کہ کوئی ایک صفت ایمان صبر کے بغیر خالی نہیں۔ آپ تتبع کرنا، قرآن پاک میں دیکھنا، ہر صفت ایمان کے ساتھ اللہ صبر کو لائے۔ اکیلا صبر آیا ہے، اکیلا تقوی بھی آیا ہے، لیکن جیسے روح جسم کا ایسا حصہ ہے، نکل جائے تو ہم میت ہیں، صبر زندگی سے نکل جائے تو ہم میت ہیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ ایک صبر ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، مجھے صبر ہی کرنا ہے، میں کس سے لڑائی کروں؟ تو لکھا لی، چپ کر کے لیٹ گیا۔ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا پر جمنا، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زمان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ مٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے۔ ویکھ صبر بیری دا محمد، انہوں نے تو کہا ہے نیکیاں کر دی جاوے، میں تھوڑی سی ان کی روح سے معذرت کے ساتھ ترمیم کرتا ہوں۔ مٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے، ویکھ صبر بیری دا محمد معافیاں دیندی جاوے۔ تو ایک تو یہ سیکھ لو، اس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ بہت بلند ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تقوی کیا ہے کہ نافرمانی کے سے بچنا، اور آپ لوگوں کو جس تیر سے شیطان شکار کرتا ہے وہ عجب ہے اور غیبت ہے، اور طنز و تان، قلم ہاتھ میں تو تحریر اور زبان ہاتھ میں تو تقریر، اس سے یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ آج ہی صبح میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا، مجھ سے کہنے لگے کہ لوگوں سے کہو اپنے اخلاق اچھے کریں، اخلاق والوں کا یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ پھر مجھے تسلی دی، تیرے اخلاق چنگے نے، یہ تسلی دی، تیرے اخلاق چنگے نے۔ تو جنہوں پنجابی میں کہا لوگوں نو آکھ اپنے اخلاق چنگے کرنے تھے، اخلاق والیاں دا بڑا درجہ ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو ایک بیٹا صبر سیکھو، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ پر صبر کرنا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ تو جب ضیق صدر ہو تو ہم اس کے جواب میں سینہ کھولنے کے لیے پھر کچھ اور کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو صبر اور تقوی آپ کو خوبصورت بنا دیں گے۔ جو یوسف علیہ السلام نے ان دو الفاظ تو اللہ کے ہیں، اور تعبیر یوسف کی زبان کو اللہ نے ان دو لفظوں میں بیان کیا کہ اپنی زندگی میں صبر کرنا، کبھی دامن چھوٹ جائے گا، بشر ہیں، کوئی مشین تو ہے نہیں کہ
پرزہ فٹ کر دیا تو چلتا رہے گا۔ تو جب کبھی دامن چھوٹے تو اللہ نے ہمیں توبہ کا دروازہ دیا ہے، معافی مانگنا، معاف کرنا۔ یہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، معاف کرنا بھی سیکھیں، معافی مانگنا بھی سیکھیں۔ جھک جانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب کارگزاری سنانے لگے، اپنے والد جب آئے اور سارے بھائی آئے تو یہاں سے شروع کہ اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی۔ ساری کارگزاری کٹ کر دی کہ بھائیوں نے کیا کیا۔ جو قید کی تکلیف آئی تھی بھائیوں کی طرف سے نہیں تھی، وہ بات عزیز مصر کی طرف سے تھی، تو اس کو ذکر کیا، باقی ساری حذف کر دی کہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ سبحان نبیوں کی سیرت، قرآن کو غور سے پڑھا کر، اور فیہ 20 مسئلہ فیہ 30 مسئلہ، یہ تفسیر قرآن نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ذوق تھا، آج کا یہ ذوق نہیں ہے۔ یہ جنگل ہے، جیسے فقہ ایک جنگل بن گیا ہے، ایسے ہی اس وقت فقہ کا ذوق تھا، اس دین کو آسان کر کے پیش کرنا، اور قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی اور سیرت سے جڑو، اور دو چیزیں اپنے پلے باندھو، صبر اور تقوی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تو بس یہی میں آپ سے راستے میں سوچتے سوچتے تو میں تھکا ہوا تھا بے حد، اور مجھے پتہ تھا 1:45 بجے نماز ہے، میری بھی ہمت اتنی تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو چلاتا رہے گا تو آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کی مشکلات کے بارے میں سوچا جن کے سروں پر چھت نہیں، جو موسموں کی سختیوں سے محفوظ نہیں؟ آئیں ان کی زندگیاں محفوظ بنائیں، ان کے سروں پر چھت بن جائیں، اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔